مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس امید اور اللہ کی رحمت کی یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے، آج ہم لوگ سورہ یوسف کا تھرڈ اینڈ جو لاسٹ پارٹ ہے انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے، اور اس پہ قرآن و حدیث کے حوالے سے اس کو میں انشاءاللہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گی. تھوڑا سا بریفلی جو پارٹ 1 اینڈ پارٹ 2 کے بارے میں بتاتی چلوں کہ پارٹ 1 میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ سورہ یوسف میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے 12 سال کی عمر میں خواب دیکھا تھا، اور آپ نے اپنے ابا جان کو، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو وہ خواب دکھایا. پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع کیا کہ اس کو باقی بھائیوں سے شیئر نہیں کرنا، لیکن کسی طریقے سے ان کو وہ خواب کا پتہ چل گیا، اور انہوں نے جیلسی میں آ کر کہ حضرت یعقوب علیہ السلام وہ زیادہ تر موسٹ افیکشنز اور محبت جو ایموشنز ہوتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دیکھتے تھے، اور جیلسی میں تھے، اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھیرے کنویں میں ڈال دیا تھا. اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو ایجپٹ کا ایک کیراوان تھا، اور اس نے وہاں کنویں سے باہر نکالا اور ان کو حضرت یوسف کو لے کے ایجپٹ میں چلا گیا. وہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کو گورنر آف ایجپٹ جو تھا اس نے خریدا تھا، اور اس کو وہ عزیز مصر جو تھا وہ آپ کو اپنے محل میں لے گیا، اور جہاں پہ اللہ نے آپ کو ایک بہترین لگزیریس لائف عطا فرمائی تھی. فرام دا ڈارک and depth of the dark well، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے on the other side حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے صبر کرنے کا اجر میں بہترین محل میں زندگی، بہترین لگزیریس لائف زندگی اللہ نے عطا فرمائی تھی. پھر اس کے بعد آپ فرام دا ایج 12 ٹو بٹوین 18 to 20 ایئرس، آپ جب 8-9 سال کے قریب حضرت یوسف علیہ السلام آپ عزیز مصر کے محل میں رہے تھے، اور جب آپ نوجوانی آپ کی ابھر رہی تھی، اور آپ اتنے حسین و جمیل تھے، انتہائی خوبصورت تھے کہ جو گورنر آف ایجپٹ تھا اس کی جو وائف تھی زلیخا، شی ٹرائیڈ ٹو سیڈیوس حضرت یوسف علیہ السلام بیکاز وہ آپ کی بیوٹی سے، آپ کی اٹریکشن تھی، آپ کے مینرز، آپ کے گڈ بیہیویئر سے اور آپ کی خوبصورتی سے وہ اتنی مرعوب ہو گئی تھی کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف ٹیمپٹ کرنا چاہا تھا. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ایٹ دا ایج آف ہز برسٹنگ یوتھ آپ نے اس کی طرف نہیں مائل ہوئے، بلکہ اپنے نفس کو اللہ کی پروٹیکشن میں رکھا، اور آپ نے اس کو انکار کیا. تو عزیز مصر کی جو وائف ہے اس نے اپنی انسلٹ فیل کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ اگر تم میری طرف مائل نہیں ہوتے تو تمہیں قید میں جانا پڑے گا، کیونکہ تمہیں اتنی لگزیریس لائف دی تھی، اور اگر تم نہیں میری طرف آ رہے تو تمہیں قید میں اور جیل میں جانا پڑے گا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اکارڈنگ ٹو قرآن اللہ سے دعا کی کہ مجھے قید ہی زیادہ پسند ہے کہ میں اپنے نفس کی طرف نہیں جاؤں، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے قید کو پسند فرمایا تھا. many years حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں رہے تھے، قید میں رہے تھے، اور پھر اللہ نے آپ کو جیل سے رہائی عطا فرمائی تھی. اور پھر آپ کے ساتھ 2 اور قیدی تھے، انہوں نے ڈریمز دیکھے تھے، ان کی انٹرپریٹیشنز کی تھی حضرت یوسف علیہ السلام نے. پھر جو کنگ تھا ایجپٹ کا اس کو خواب آیا، تو اس کی بھی انٹرپریٹیشن جو تھی، خواب کے میننگ جو تھے حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائے. پھر اس نے بادشاہ نے آپ کو ملنا چاہا، آپ کو جیل سے رہائی عطا کی گئی. پھر اس موقع پر آپ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان عورتوں سے بھی پوچھا جائے جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹا تھا، اور وہ اس دور میں زلیخا کی فرینڈز تھیں، اور بڑی نومینیٹڈ فیملیز تھیں جو
بڑی اچھی فیملیز تھیں ایجپٹ کی، تو انہوں نے جب کہا کہ زلیخا نے بے شک اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے اور اپنی زیادتی کو چھپانے کے لیے، اپنے انسلٹ کو چھپانے کے لیے بے گناہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا تھا، اور انہوں نے جب آپ کی بے گناہی کا ثبوت بادشاہ کو دیا تو جو بادشاہ تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے نالج اور آپ کے وزڈم سے اتنا انسپائرڈ ہوا کہ اس نے آپ کو ایک ٹریجر ایز اے ٹریجر آپ کو اپنے گورنمنٹ میں رکھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے ایک بہترین منصب عطا کیا۔ اس کے بعد جو تھا وہ خواب کی انٹرپریٹیشن میں یہ تھا کہ 7 سال بہت زیادہ خوشحالی کے آئیں گے، اور اس کے جو بعد کے 7 سال ہوں گے وہ بہت زیادہ قحط والے ہوں گے، بارش نہیں ہوگی، کھانے پینے کو سامان نہیں ملے گا۔ یہ ساری جو خواب کی انٹرپریٹیشن تھی، اس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دانائی، اپنے حکمت اور اپنے نالج کے ساتھ آپ نے جو آپ کو منصب عطا کیا گیا تھا، آپ نے اس کے مطابق اپنے حکمت عملی اختیار کرنا شروع کی۔ اور اس کے بعد جب 7 سال بہت زیادہ ایجپٹ میں خوشحالی کے آئے تھے، ہر طرف بارشیں تھی اور بہت زیادہ اناج، گندم اور بہت زیادہ کثیر تعداد میں پھل تھے اور ہر چیز تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام آپ نے وہ آئندہ کے جو نیکسٹ 7 ایئرز تھے ان میں پریشانی سے بچنے کے لیے اتنی سٹوریج کر لی تھی کہ ایزیلی جو باقی کے 7 سال آئیں گے قحط والے، ان کو آسانی سے گزارا جا سکے۔ پھر جب وہ قحط کا زمانہ آیا کہ اور وہ پہلا سال جو تھا اس میں پہلے سال میں فرام دا year 1 to the next 7 years بارش نہیں ہوئی تھی ایجپٹ میں، اور بہت زیادہ فیمن تھا، لوگوں کو کھانے کو نہیں ملتا تھا، ناٹ ایون ایجپٹ، اس کے جو 7 آس پاس میں دور دور تک بھی علاقے تھے وہاں پہ بھی یہی سیم سچویشن تھی۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جو باقی کے شہروں کے لوگ تھے جو قریب گرد و نواح کے، وہ لوگ آیا کرتے تھے اور آپ سے گندم اور اناج اور کھانے پینے کا سامان لیا کرتے تھے، بیکاز ایجپٹ میں یہ آپ لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی گورنمنٹ نے بہت زیادہ سٹوریج کر لی تھی ان برے دنوں کے لیے۔ اور انہی میں کنعان کے آپ رہنے والے تھے، اور آپ کے کنعان جو آپ کی بستی تھی جہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب اور آپ کے اینڈ دا ادر 11 بردرز جو تھے وہ وہاں پہ رہتے تھے، وہاں پہ جب بہت زیادہ قحط آیا تو حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ آپ جائیں اور ایجپٹ میں جا کے سنا ہے کہ وہاں پہ ان لوگوں کے پاس بہت زیادہ سٹوریج ہے یہ گندم کی، اناج کی، تو آپ جائیں اور وہاں سے لے کر آئیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام at that time he was in a very very good position in the government of Egypt۔ تو پھر آپ کے بھائی آئے تھے، اور یہاں سے انشاءاللہ یہ قرآن پاک کی this is the verse number 58 اینڈ سپارہ 13 اینڈ یوسف سورہ یوسف ہے، ٹھیک ہے، وما ابرئ، یہاں سے یہ 13 سپارہ ہے، but the verse is 58 سے ہم شروع کریں گے۔ وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ فعرفہم وہم لہ منکرون، اور یہ 13 سپارے سے آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ 13 سپارے کی ورس ہے 58۔ And the brother of Joseph came and entered before him, and he recognized him, but they knew him not۔ اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حاضر ہوئے ان کے دربار میں تو یوسف نے انہیں پہچان لیا تھا اور وہ اس سے انجان رہے تھے۔ دیکھیں اللہ نے کس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں سے ملوایا، وہی بھائی جنہوں نے ایک غلام کر کے کہ اپنا ایک سلیو بنا کر یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا تھا کاروان والوں کے ہاتھوں میں، اور انہوں نے اپنی طرف سے بالکل بہت زیادہ انہوں نے مطلب کہ ظلم و ستم کیے تھے اور آپ کو اپنی بستی سے نکال دیا تھا کنعان سے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بیکاز آف ہز پیشنس، ان کا جو گاڈ فیئرنگ تھی، ان کا جو ٹرسٹ اللہ پہ تھا، اس کے بنا پر اللہ نے کتنا بڑا مرتبہ عطا کیا تھا کہ آپ کو اللہ نے باعزت طریقے سے بہترین منصب عطا کیا تھا۔ تو جب یوسف علیہ السلام کے اکارڈنگ ٹو قرآن یوسف علیہ السلام کے بھائی جب اس دربار میں حاضر ہوئے تو انہیں یوسف نے پہچان لیا، لیکن انہوں نے نہیں پہچانا تھا۔ حضرت یوسف نے کیسے پہچانا؟ بیکاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیز، اس سے پہلے جو 2 رکوع ہیں کہ ہم نے یوسف کو دانائی اور نالج اور حکمت عطا کی تھی، دیٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
bestowed حضرت یوسف علیہ السلام a knowledge and the wisdom. اور انبیاء کرام میں جو knowledge اور wisdom ہوتا ہے یہ ان کا اتنا اللہ ان کو اپنے علم سے اتنا علم عطا فرماتا ہے کہ وہ ہر بات کو جانتے ہیں. اور یہ لاسٹ اپنے میں جو سیکنڈ پارٹ تھا اس میں بتا چکی ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے ان کا knowledge اور wisdom اتنا تھا کہ آپ اتنی اچھی خواب کی انٹرپریٹیشن کرتے تھے. اور ایون آپ یہ بھی کہتے تھے کہ میں بہت سے غیب کا علم جاننے والا ہوں جو اللہ نے ان کو اپنے پاور سے عطا کیا ہوا تھا. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ. یہاں سے ہم پڑھیں گے آیت مبارکہ 59 اور 60 کی ٹرانسلیشن ہے. اور جب ان کا سامان مہیا کر دیا گیا تو یوسف نے کہا کہ لاؤ اپنے سوتیلے بھائی کو میرے پاس, کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں تمہیں تمہارا سامان پورے کا پورا دیتا ہوں. وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ. اور میں ایک اچھا بہترین مہمان نواز ہوں. اور انہوں نے کہا تو اگر تم نہیں لائے میرے پاس تو تمہیں کوئی سامان نہیں ملے گا. ولا تقربون. اور تم میرے قریب بھی نہیں آنا. حضرت یوسف علیہ السلام. And when he had provided them with their provisions, he said, bring to me brother of yours from your father. Do you see how give full measure I am the best of host? But if you do not bring him to me, you shall have no provision from me, nor shall you come near us. And then حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جواب دیا. This is the translation of 61 and 62 آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے. اور کہا فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا. And they said, we shall try to win him over his father, and we will do it. And Joseph told his servants, put their money into their bags, and that they may recognize when they return to their family, so that they return. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ تم ان کے سامان اور اناج کے ساتھ انہوں نے جو یہ رقم دے رہے ہیں اس کو بھی put their money back into their luggage, کہ آپ نے ان کے سامان کے ساتھ ان کا جو رقم ہے وہ بھی ساتھ میں ہی رکھ دینی ہے. So when the famine started biting people, Joseph's brother, seeking for food, made their journey to Egypt. Joseph at the time was already the ruler of the land of Egypt. And when they entered in the presence of Joseph, he recognized them, but they couldn't recognize him, as I explained you before. The reason was that they never expected even their wild dream, کہ وہ انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ہم جس کے پاس مال لینے کے لیے یا اناج لینے کے لیے جائیں گے اٹ could be their brother, اور وہ بردر جس کو کہ وہ بہت سال پہلے بیچ چکے ہیں. That the Joseph was given to be a ruler and a man of high position, کہ وہ اس کے سامنے کھڑے ہیں کہ جو ان کا اپنا سگا بھائی ہے. They couldn't recognize him. However, and when he had provided them with their provision, given each of them one load of camel, حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو ہر جو 10 بھائی آئے تھے یوسف علیہ السلام کے پاس اناج لینے کے لیے, حضرت یوسف علیہ السلام giving each of them one load of camel and not more than that, and as he did with others according to the rule, کیونکہ یہ رول تھا کہ کسی کو بھی ایک کیمل سے زیادہ مال نہیں دیا جاتا تھا, بیکاز آپ چاہتے تھے کہ جتنے بھی فیمن والے جو مطلب کہ کنٹریز ہیں, جو ٹاؤنز ہیں, ان کو ہر جگہ ایک مناسب انداز سے اور بالکل انصاف کے تقاضوں میں ہر ایک کی مدد کی جائے. And after that, Hazrat Yusuf alayhi salatu wassalam, he said to his brother, bring to me a brother of yours from your father. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان 10 بھائیوں کو دیکھا تو کہا کہ آپ کتنے بھائی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ہمارا ایک بھائی جو ہے اس کا نام بنیامین ہے اور وہ ہمارے باپ کے پاس ہے, بیکاز وہ بھائی جو 11 والا تھا that was the real brother of حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام. These are all the 10 step brothers of حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام, and he had already required about their family and their numbers. So they had told him that there were 12 brothers and one of them has disappeared and his brother is left at home. So Hazrat Yusuf alayhi salatu salam asked them to bring him, and when they came next year for more food,
اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس سال آپ کو میں آپ کا اناج دے رہا ہوں، جب آپ اگلے سال آئیں تو اپنے وہ 11ویں والے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لے کر آئیے گا۔ اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو کس طریقے سے قائل کرنا چاہا کہ آپ نیکسٹ ٹائم بھی میرے پاس اناج لینے کے لیے آئیں۔ اکارڈنگ ٹو قرآن ہی سیڈ ٹو ہز بردر ڈو یو ناٹ سی ہاؤ آئی گیو فل میجر and I am the best of hosts, but if you do not bring him to me, you shall have no provision from me, nor shall you come near us. And this is the way Hazrat Yusuf alayhi salam tried both means of حضرت یوسف علیہ السلام نے اس انداز میں ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی تھی کہ کانٹ یو سی دیٹ آئی ایم دا ویری گڈ ہوسٹ، اینڈ بائی ایمفیسائزنگ دا فیکٹ دیٹ ہی ہیڈ بین اے ویری گڈ ہوسٹ ٹو دیم اینڈ ٹیک اسپیشل کیئر آف دیم، اینڈ آلسو بائی ڈیلیورنگ تھریٹ دیٹ if they didn't bring him next year، کہ اگر وہ اپنے 11ویں بھائی کو بنیامین کو اگلے سال نہیں لے کر آئیں گے، they will not have any food. So neither they will be treated with respect and care as he did this time. تو اس بات کو جب انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا تو ان کے بھائی جو تھے انہوں نے کہا we will try our best to bring our 11th brother، کہ وہ اپنے ساتھ اپنے 11ویں بھائی کو لے کر آنے کی کوشش کریں گے۔ Then after that لعلهم يرجعون، we shall try to win him over from his father and we will do it. تو اس کے بعد ان کے بھائیوں نے کہا کہ ہم اپنے باپ کو ضرور قائل کریں گے کہ وہ بنیامین کو ہمارے ساتھ آنے دیں، اور and we will do it. Then Hazrat Yusuf alayhi السلام commanded his servants that when they packed up their share of load, they should return the money which they had brought to buy their food and put it back in their loads secretly. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جو غلام تھے ان کو حکم دیا اور کہا کہ تم ایسے کرو کہ ان کے اناج بھی ان کے جانوروں پر اونٹ ہوتے تھے اس دور میں، ان کے اوپر لاد دو 1 load of camel، اور اس کے ساتھ انہوں نے جو رقم دی ہے وہ بھی اس کو واپس رکھ دو۔ Why he wanted to do that? Because حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ جب وہ گھروں میں جائیں گے اپنے اناج کو کھولیں گے تو اگر وہ if they doesn't want to come to the next year، وہ اگر اگلے سال نہیں بھی آنا چاہیں گے فوڈ کے لیے، لیکن جب وہ رقم کو پائیں گے تو وہ ایٹ لیسٹ مجھے پیسے واپس کرنے کے لیے ضرور آئیں گے کہ یہ سیکرٹلی یا مس انڈرسٹینڈنگ سے ہمارے پاس یہ رقم آ گئی تھی۔ سو دے آر دا سیورل ایکسپلینیشن فار دس ایکشن، اور اسکالرس کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام said because he feared that probably they may not have enough money to come back next year, and so he returned it. And some of the other scholars, they says that he felt disgust to take money from his own brother for their food, while a third opinion of the scholars, they suggest that he wanted them to come, so if they had enough food and they did not want to come, they would probably come to return the money. کہ یہی مقصد تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا، ان کے مال کے ساتھ، ان کے اناج کے ساتھ پیسے رکھنے کا، کہ جب وہ اپنے گھروں میں جائیں گے اور اناج کھولیں گے تو وہ ضرور پیسے واپس کرنے کے لیے آئیں گے۔ Now come to the verse 63 سے ہم پڑھتے ہیں فلما رجعوا الی ابیہم، اور جب وہ آئے لوٹ کر اپنے بھائی کی طرف، جب آپ اپنے گھروں میں آئے فلما، جب وہ گئے اپنے باپ کی طرف، دس از دا ورس 63 اور اس کی ٹرانسلیشن ہے، تو جب وہ گئے اپنے باپ کی طرف اور کہا ابا جان ہم سے غلے کو روک دیا ہے اگلے سال کے لیے، تو ہمیں بھیج دیجئے ہمارے بھائی کو کہ ہم غلہ لے کر آئیں، لائک اناج لے کر آئیں، وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ Why did they said the word of لَحَافِظُونَ that we will look after him? Why did they said? Because اس سے پہلے کیا تھا، ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ ایک جب یوسف علیہ السلام کو وہ اپنے بھائی، وہ سارے جو 10 اسٹیپ بردرز تھے، انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کس طرح دھوکے سے لے کر گئے تھے کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیں، یہ ہمارے ساتھ کھیلے گا، یہ ہمارے ساتھ انجوائے کرے گا، ہم اس کی حفاظت کریں گے، اور اس کے بعد میں وہ ایک فیک بلڈ لگا کے حضرت یوسف کی شرٹ کو لے کر آیا اور کہا کہ بھیڑیا کھا گیا ہمارے بھائی کو، اور بالکل دے پلانڈ
that was a fake story. تو اس لیے انہوں نے اب کہا کہ آپ بنیامین کو بھیج دیں. جب بنیامین تھا the 11th brother of حضرت یوسف علیہ السلام, basically he was the real brother from حضرت یوسف علیہ السلام مدر سائڈ. کہ بنیامین اینڈ یوسف, ان کی جو ماں تھی وہ اور تھی, 6 بھائیوں کی ماں اور تھی, اور اس کے علاوہ جو 4 بھائی تھے ان کی ماں اور تھی, اور حضرت جو یعقوب علیہ السلام 4th وائف تھی راحیل جس کا نام تھا, اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ تھیں. اور یوسف علیہ السلام اینڈ بنیامین جو تھے they were the real brother from mother side and father side. Of course father side سے تو سارے ہی بھائی ان کے سگے تھے, لیکن from the mom side حضرت یوسف علیہ السلام he got only one real brother named بنیامین. اور جب سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جدا کر دیا گیا تھا حضرت یعقوب سے, حضرت یعقوب علیہ السلام بہت زیادہ غم زدہ رہتے تھے, پریشان رہتے تھے اور روتے رہتے تھے جدائی میں, اپنے یوسف کی جدائی میں. اور پھر بنیامین جو تھا اس کو کبھی بھی اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں کرتے تھے, because he wanted to keep all the time close to him, the بنیامین, کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ بنیامین ہمیشہ میرے قریب رہے. اور وہ اس سے بنیامین سے حضرت یوسف علیہ السلام کو محسوس کیا کرتے تھے اور ان کی محبت کو محسوس کیا کرتے تھے, اور وہ ان کو کسی بھی قیمت پہ دور نہیں کرنا چاہتے تھے. بیکاز ایک بار انہوں نے ایسے دوسرے بیٹوں کی باتوں میں آ کر یوسف کو کھو دیا تھا, تو اب وہ بنیامین کو دور نہیں کرتے تھے. لیکن جب on the other side جب یوسف نے کہا کہ when next time you will come for the anaj and food you have to bring your 11th brother, تمہیں اپنے 11ویں بھائی کو ساتھ لانا ہے, then you can get the food from me. اور پھر یہ انہوں نے کنڈیشن رکھی تھی. اور جو 1 سال گزر جانے کے بعد after 1 year جب فوڈ ختم ہو گئی, تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو ادر 10 جو اسٹیپ بردرز تھے انہوں نے اپنے باپ سے ریکویسٹ کی, اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ بنیامین کو جانے دیجئے, کہ وہ بادشاہ بہت اچھا ہے, اس نے بہت اچھے انداز میں ہمیں ویلکم کیا تھا, ہمیں فوڈ دی تھی, ہی واز اے ویری جسٹ رولر, عدل و انصاف کے ساتھ اس نے کام لیا تھا, اور اس نے ہمارے بہت اچھے بہترین انداز میں ہمیں سرو کیا تھا. تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے انہوں نے اپنے باپ سے یہ کہا, تو قال هل آمنكم علیہ الا کما امنتکم. This is the translation of verse 63. ٹھیک ہے, یہاں سے میں پڑھوں گی. He said, should I entrust him to you as I entrusted his brother to you before? یہ کس نے کہا تھا؟ یعقوب علیہ السلام نے. But Allah is the best of guardian and he is the best of merciful of those who show mercy. And when they opened their bags, they discovered their money had been returned to them. They said, our father, what more can we desire? This is our money had been returned to us, so we shall get more food for our family. We shall take care of our brother and we will obtain 1 extra camel load, and that will be an easy provision. تو انہوں نے ان کے بھائیوں نے کہا کہ آپ ان کو ہمارے ساتھ ضرور بھیج دیجئے کہ ہم لوگ اس کی حفاظت کریں گے اور ہم لوگ اس کو ساتھ لے کر جائیں گے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں کیا تمہارا ایسے ہی اعتبار کر لوں جیسے میں نے یوسف کی مرتبہ تمہارا اعتبار کیا تھا. دس از دا ٹرانسلیشن آف ورس 64. فرمایا یعقوب نے, کیا تم پر ویسے ہی اعتبار کر لوں جیسا کہ اس کے بھائی کے لیے کیا تھا؟ اور بے شک اللہ ہی بہترین محافظ ہے, تو وہ بہترین اور وہ ہر ایک سے بڑا مہربان کرنے والا ہے. تو جب انہوں نے اپنے اسباب کو کھولا تو انہوں نے وہ اپنی پونجی جو ان کو واپس پھیر دی گئی تھی انہوں نے واپس پائی. تو انہوں نے اپنے ابا جان سے کہا کہ یہ ہمارے غلے کا حصہ ہے جو ہمیں رقم کی صورت میں بھی لوٹا دیا گیا ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیں, ہم اس کی حفاظت کریں گے اور ایک اور اونٹ اناج کا بھر کے لے کر آئیں گے. وذالک کیل یسیر, اور یہ بادشاہ جو ہے اس کے ساتھ کرنا بہت آسان ہے. قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتونا. This is the verse 66 اور اس کی ٹرانسلیشن میں پڑھنے لگی ہوں. He said, I shall never send him with you unless you give me a pledge in Allah's name that you shall surely bring him back to me, unless you are the rendered
ہیلپ لیس اینڈ وین یہ کہا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ میں ہرگز اسے نہیں بھیجوں گا تمہارے ساتھ یہاں تک کہ تم اللہ کا وعدہ مجھ سے کرو تو کہ تم اسے لے کر واپس ضرور آؤ گے. فلما آتوہ موثقہم تو سارے بھائیوں نے وعدہ دیا اور قال اللہ علی ما نقول وکیل اور کہا کہ ہم اللہ کو وکیل بنا کر کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. اینڈ وین دے انہوں نے اس طریقے سے پلیج کیا. اینڈ وین دے ہیڈ میڈ دے پلیج ہی سیڈ اللہ از دا گارڈین اینڈ ہی وٹنس اوور all we say and he said oh my son. اس کے بعد جو ورس نمبر ہے 67 ہے اس کا ٹرانسلیشن ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے جو بنیامین تھا جو 11 بردر تھا یوسف کا اس کو اس بنا پر جانے دیا تھا کہ وہ انہوں نے پلیج کروایا تھا اپنے بیٹوں سے کہ تم ضرور اس کی حفاظت کرو گے کیونکہ انہوں نے دیکھا ہوا تھا پہلے ہی کہ کس طریقے سے انہوں نے ان کو دھوکہ دیا تھا ان کے اپنے 10 بھائیوں نے یوسف کی مرتبہ. تو اس بار انہوں نے بہت زیادہ ان کو میک شور کرایا کہ ہم اس کا خیال رکھیں گے اور بالکل بھی ہم آپ کو بھروسہ دلاتے ہیں. تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان پر بھروسہ کیا اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا اور اپنے بیٹے بنیامین کو اجازت دے دی. اینڈ دین آلسو اس کے بعد دا ورس 67 کا ترجمہ اور فرمایا یعقوب نے اے میرے بیٹو نہ داخل ہونا ایک دروازے سے اور داخل ہونا جدا جدا دروازے سے اور میں نہیں بچا سکتا تمہیں کسی بھی طریقے سے مگر اللہ ہی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ بھروسہ کرنے والے. ٹھیک ہے. اینڈ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا. And when they had made their pledge, he said, Allah is the guardian and witness all over we say. Then Hazrat Yaqub alayhi salatu took firm and sincere pledge and covenant from his son. He was very anxious about his son. However, no precautions can ever avail from the divine decree. Had there not been any need for provision, Yaqub alayhi salam would not have sent his sons. However, it is the will of Lord which prevails and rules, and he does what he wants. Then Yaqub alayhi salam ordered his son not to enter the city through one gate. This is the translation of the Quran. Oh my sons, کہ اے میرے بیٹو ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا کہ بلکہ ڈفرنٹ دروازوں سے داخل ہونا ہے. But rather they should divide themselves and enter it through its different gates. There are different explanation for this. کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کیوں کہا تھا کہ آپ 11 بھائی ایک دروازے سے ایجپٹ میں انٹر نہیں ہونا بلکہ ڈفرنٹ دروازوں سے انٹر ہونا. کیونکہ جو پرانے دور ہوتے ہیں وہاں پہ پرانے جو کنگڈمس ہوتی تھی وہاں پہ ڈفرنٹ یعنی کہ لوگ جو ٹریولرز ہوتے تھے بائی واک سفر کیا کرتے تھے اور ڈفرنٹ گیٹس ہوتے تھے ہر ایک شہر کے. تو حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم مختلف دروازوں سے یعنی کہ 2 کر کے 3 کر کے ڈفرنٹ دروازوں سے داخل ہونا. اس سے کیا مراد ہے؟ سم آف دا اسکالرز وہ یہ کہتے ہیں دیٹ بیکاز یوسف علیہ السلام's son they were very handsome and of very good appearance, so he asked them to enter it through separate gates as to escape the evil eye. کیونکہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے بہت خوبصورت تھے obviously نبی کی اولاد تھے اور بہت خوبصورت تھے. they were very very handsome and good appearance والے تھے. so حضرت یعقوب علیہ السلام he advised them to enter it through separate gates as to escape the evil eye اور تاکہ وہ بری نظر سے بچ سکیں. now come to the point evil eye. what does evil eye mean? According to Quran and Hadith, it is the evil eye is approved from the Quran and Hadith. In Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says, اب جو بری نظر ہوتی ہے اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ This is the sayings of Quran اور اللہ کہتا ہے اور اللہ مجھے حاسدوں کے حسد سے بچا جب وہ مجھ سے حسد کرنے لگیں. That's mean اللہ مجھے I seek protection کہ میں تم سے پناہ میں آتا ہوں تیری پناہ میں حسد کرنے والے یا بری نظر والوں کے شر سے. And from the evil
of the envy when they envies, and or Allah میں تم سے and the evil of the envier when they envies, اور اللہ میں تمہاری پناہ میں آتا ہوں اس بری نظر سے جب وہ حسد کرنے لگے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد. this is the pray from قرآن کہ بری نظر جو ہوتی ہے وہ واقعی حاسدوں کی نظر میں ہوتی ہے. ہم لوگوں نے کبھی بھی اس چیز کو مطلب کہ سیریسلی نہیں لیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم this is the صحیح حدیث I'm going to mention you for the evil eye. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said, 1/3 of those who are in the graves are there because of the evil eye. This is the Sahih Hadith. And in some other narrations that Sayyidina Jabir, he said, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said, most of those who die among you, among my ummah, because of the evil eye and because of the evil and the decree of Allah subhanahu wa ta'ala. There are 3 reasons. The first one is کہ ان کی موت کا وقت قریب ہے, and the second one is کہ ان کا اللہ کا حکم ہے, and the third one is and because of the evil eye. This is the sayings of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, and this is صحیح حدیث کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ جب اس دنیا سے مرتا ہے اور میری قبروں میں جو میری امت کے لوگ ہیں وہ اپنی موت کے مقررہ وقت کی وجہ سے اللہ کے حکم کے ساتھ, and the third category is because of the evil eye, بری نظر کی وجہ سے قبروں میں ہیں. اسی طریقے سے ایک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بری نظر سے بچو کہ یہ ایک چلتے پھرتے اونٹ کو ہنڈیا میں ڈال دیتی ہے. کہ بری نظر جو ہوتی ہے ایک چلتے پھرتے, اس کو اسکالرز اپنے میننگز میں کہتے ہیں کہ ایک چلتا پھرتا انسان قبر میں چلا جاتا ہے. So the Prophet also, he always, Hazrat Aisha Siddiqa said, the Prophet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam used to seek refuge for Hassan and Hussein, اور وہ ہمیشہ اللہ کی پناہ میں آتے تھے شیطان کی اور بری نظروں سے جو حسن اور حسین کے لیے ہمیشہ ان کو اللہ کی ریفیوجی میں آیا کرتے تھے. اسی طریقے سے سیدنا عائشہ, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ said, the messenger of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam used to tell me to recite ruqya for protection against the evil eye. رقیہ کیا ہوتا ہے؟ انشاءاللہ maybe in my درس قرآن اگر مجھے ٹائم ملا, so I will make a separate درس قرآن on حسد and evil eye. انشاءاللہ I will try my best. میں کوشش کروں گی کہ ایک میرا درس قرآن حسد پہ ہو اور بری نظر پہ ہو. ہمارے گھروں میں آج کل سب سے زیادہ جیلسی ہے, انوی ہے, اتنی جیلسی, اتنا حسد ہم لوگ کرتے ہیں, اپنے سگے بہن بھائیوں سے حسد کرتے ہیں. کس نے کیا تھا؟ وی آر ریڈنگ دی اسٹوری آف حضرت یوسف علیہ السلام. ان کے بھائیوں نے کیا تھا, ان کو اندھیرے کنویں میں ڈال دیا تھا, اور اللہ نے ان کے حسد کی انہیں کیا سزا دی تھی کہ ان کا لائف سٹائل سیم وہی رہا تھا. بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یوسف کو ان کے صبر کی کیا نعمت عطا کی تھی کہ اللہ نے ان کو گریٹ کنگڈم اینڈ اللہ نے ان کو نبوت عطا کی تھی. ہی واز دا گریٹ میسنجر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کہ حسد سے کچھ بھی نہیں ملتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حدیث مبارکہ ہے, جیسے کہ میں نے اپنے یسٹرڈے درس قرآن میں کہا تھا کہ حسد تمہاری نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو ختم کرتی ہے. آگ جلائیں کہیں پہ, اس میں لکڑیاں رکھے تو کتنی جلدی سے آگ لکڑیوں کو پکڑ لیتی ہے. ہم لوگ نیکیاں بھی کرتے ہیں, آن دا ادر سائڈ ہم لوگ جالسی بھی کر رہے ہوتے ہیں. ایون سم ٹائمز ایسے بھی ہوتا ہے کہ جس بندے پہ ہم نیکی کرتے ہیں سیم اسی بندے سے ہم حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ ہر بندہ, ہر بنی نوع انسان اپنے نصیب کا رزق کھاتا ہے. کون ہے جو عزت دیتا ہے؟ اللہ عزت دیتا ہے اکارڈنگ ٹو قرآن. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, وہ جس کو چاہے عزت عطا کرتا ہے. ہم لوگوں کی عزتوں سے حسد کرتے پھرتے ہیں. ہم کون رزق دینے والا ہے؟ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب. اکارڈنگ ٹو قرآن اللہ جس کو چاہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے. ہم لوگوں کے لائف سٹائل سے حسد کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اس کا گھر اچھا ہے, why Allah is not giving me the same house, مجھے اللہ ویسا گھر کیوں نہیں دے رہا؟ اللہ نے اس کو اچھی گاڑی دی. ہم لوگ کی گاڑیوں سے حسد کرتے پھرتے ہیں کہ اس کو اللہ نے اچھی گاڑی دی, مجھے کیوں نہیں دی؟ اس کو اللہ نے اولاد دی اتنی نیک اور فرما بردار, میری اولاد کیوں نافرمان ہے؟ ہم لوگوں کے جو لائف سٹائل ہے, ہم عورتیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر حسد کرتی ہیں. ساس بہو سے حسد کرتی ہے اور بہو اپنی ساس سے حسد کرتی ہے.
نندیں اپنی بھابھیوں سے حسد کرتی ہیں اور بھابھیاں اپنی نندوں سے حسد کرتی ہیں. فرینڈس جو ہوتے ہیں they being jealousy and envy to their other friends. وہ اپنے ادر فرینڈس کے ساتھ جیلسی اور حسد کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں ہم؟ ہر ایک کو اللہ دے رہا ہے، وہ اپنے نصیب کا کھا رہے ہیں. کس کس سے حسد کریں گے آپ لوگ؟ اپنے آپ کو اذیت دیتے ہیں آپ. جب آپ حسد کرتے ہیں کسی کا کچھ بھی نہیں بگڑتا. جسے آپ حسد کر رہے ہیں وہ تو اللہ کی توفیق سے لے رہا ہے رزق، اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑے. آپ اپنے آپ کو بے سکون کیا ہوا ہے. اور ہمارے گھروں میں موسٹلی بے سکونی حسد کی ہے. عورتوں نے اپنے اپنے شوہروں کو تنگ کیا ہوا ہے کہ میری دیورانی، میری جٹھانی کا گھر ایسا ہے، اس کے ایسے لباس ہوتے ہیں. حسد کوئی کام نہیں آتا سوائے ہماری نیکیوں کو ختم کرنے کے. اور ہم لوگ ایول آئی سے بھی بچنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. ہم ایسے بڑھ چڑھ کے واٹس ایپ میں اسٹیٹس لگاتے ہوتے ہیں، پھر سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہائے اللہ پتہ نہیں کیوں ہمارے کام رک گئے ہیں. میں واٹس ایپ کے اسٹیٹس کے اگینسٹ نہیں ہوں، ضرور لگائی، لیکن بہت سے لوگ جہاں آپ کو خوشی کی نظر سے دیکھتے ہیں وہاں میں بہت سے آپ کے فیملی ممبرز آپ کو حسد کی نظر سے دیکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ then keep it secret، اس کو راز میں رکھا کرو. اور جس بات کو ہم اوپنلی لوگوں کے سامنے بتا دیتے ہیں وہ کام ہمیشہ ناکام ہوتے ہیں. حسد میں آ کے ہم لوگ اپنا نقصان کرتے ہیں، کسی کا کچھ نہیں جاتا. جیسے کہ ان کے بھائیوں نے اپنا نقصان کیا تھا. کیا نقصان کیا تھا؟ the first thing جو تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، they lose their trust in the sight of their father. انہوں نے اپنے باپ کی نظر میں اپنا اعتماد کھو دیا تھا. باپ کون تھا؟ اللہ کا نبی تھا، پیغمبر تھا، یعقوب علیہ السلام تھے. سارا اعتماد ختم کر دیا تھا. ان کی حسد نے، ان کی جیلسی نے ان کے باپ کے آگے ان کی کوئی اہمیت نہیں رہی تھی. تو اس لیے دا اسٹوری آف یوسف علیہ السلام یہ سب سے زیادہ ہمیں لیسن دے رہی ہے، حسد نہیں کرنا. انشاءاللہ I will try my best to make one my separate بیان on حسد and evil eye. اور جو رقیہ ہوتا ہے as I mentioned عائشہ صدیقہ she said Rasul Allah advised me to recite ruqya for protection against the evil eye. یہ جو رقیہ ہوتا ہے these are the recitations of Quran. یہ قرآن کی کچھ آیات ہوتی ہیں جو کہ بری نظر سے بچنے کے لیے پڑھی جاتی ہیں، ان کو رقیہ کہا جاتا ہے. and this is proved from the حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ proved ہے کہ رقیہ کرنا چاہیے. انشاءاللہ فردر کسی میں اس کو again sometimes on some other time I will try to mention it. اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام فادر یعقوب علیہ السلام he want to seek the refuge of Allah subhanahu wa ta'ala from the evil eye. وہ چاہتے تھے کہ ان کے 11 بیٹے خوبصورت نوجوان اکٹھے داخل ہوں گے اور وہ بھی بھائیوں کی صورت میں ہوں گے تو ان کو نظر نہ لگ جائے. تو ہماری بہت سی مائیں بھی ایسی کہہ رہی ہوتی ہیں، ہائے اتنا تیار شیار ہو کے نہ آ جاؤ. ہماری مائیں بالکل ٹھیک کہتی ہیں، سنا کریں اپنی ماؤں کی اور اپنی ساس کی. وہ جب کہتی ہیں اتنا بھی شو آف مارنے کی ضرورت نہیں ہے، نظر لگ جائے گی. ارے اتنا بھی بڑھ چڑھ کے شادیاں بیاہ پیسے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، نظر لگ جائے گا. اور ڈیفینیٹلی نظر لگتی ہے، مان لیا کریں. ہماری مائیں، ہماری پیرنٹس، ہماری فیملیز ہمیں اگر کوئی اچھی نصیحت کرتے ہیں تو ضرور سنا کریں. ان میں بھلا ہوتا ہے، ان میں ہم سب کا بھلا ہے، بیکاز ہمارے ماں باپ اپنی عمر کے تجربے کے ساتھ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں. اور میری بھی آپ سب کو نصیحت ہے، اور یہ میری صرف ایک نصیحت ہے جو میں کر رہی ہوں. اس پہ عمل کرنا آپ کا اپنا کام ہے. جو میری ڈیوٹی ہے یہ آپ کو صرف بتانا ہے کہ آپ حسد سے بچیں اور بری نظروں سے بچنے کی کوشش کریں. Now come to the verse number 69. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ. And when they entered before Joseph, he received his brother to stay with him and told him, I am your brother, so do not despair over what they have done. حضرت یوسف علیہ السلام کے جب 11 بھائی لائک بنیامین بھی جو تھے وہ بھی آ گئے، تو جب حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے
انہوں نے اپنے سارے کے سارے بھائیوں کو محل میں بلایا، پیلس میں آئے، 11 کے 11 بھائی آئے. تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ان کا سامان مہیا کر دیا، یعنی کہ ان کو لوڈڈ کیملز جو تھے فوڈ کے دیے گئے. اور پھر اسکالرس کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بہت اچھا ڈنر ہوسٹ کیا تھا اپنے بردرز کے لیے، اور آپ نے جب بہت بڑی ٹیبل پہ کھانا لگایا گیا، اینڈ دین حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ 2 بھائی مل کے کھائیں. all the 10 brothers جو تھے وہ 2 ہو گئے. only one left بنیامین. دین حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام joined him. حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین جو تھے ان دونوں نے اکٹھے ایک پلیٹ میں کھانا کھایا تھا، اینڈ the other 10 brothers they were like 2 کر کے انہوں نے ایسے کھانا کھایا تھا. اینڈ while حضرت یوسف علیہ السلام he was eating food with his real brother بنیامین، تو انہوں نے اپنے باقی بھائیوں سے چھپا کر اور اس کو بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، تم غم نہیں کرنا اور پریشان نہیں ہونا جو یہ کام کر رہے تھے، جو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے سیکرٹلی بتا دیا. اور یہی میں نے اسی چیز کو مینشن کیا ہے کہ کس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو، اپنے بنیامین بھائی کو بتایا. فلما جہازہم بجہازہم so when he had provided them with their provision he put the golden bowl placed into his brother's bag. Then he called out after them, O caravan, you are thieves indeed. They turned back and said, What is it to you are missing? They said, We are missing the king's drinking bowl. However, whoever restores it shall be awarded became a load, and I am bound by it. یہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے. اس کے بعد جب ان کے بھائی سب کھانا کھا چکے، they loaded their camels with the food، تو پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جو سرونٹس تھے ان کو بتا دیا کہ کس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ ان کے سامان میں آپ ایسا کیجئے کہ کچھ چھپا دیجئے، کوئی میرا پیالہ چھپا دیجئے. that was the another اس کے اندر پیچھے ایک مطلب کہ سیکرٹ تھنگ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام he wanted to stay his brother بنیامین with him، اور چاہتے تھے کہ بنیامین ان کے پاس رہے. تو انہوں نے بنیامین کے سامان میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سلیوز کو حکم دیا کہ میرا جو پانی پینے والا پیالہ ہے اس کو تم بنیامین کے سامان میں رکھ دو، تو جب بعد میں فائنڈ کیا جائے گا تو بنیامین کے سامان سے وہ پیالہ ملے گا، تو اس کی سزا یہ ہوگی کہ اس نے چوری کی ہے تو اس کو اب بادشاہ کے پاس ہی رہنا پڑے گا. تو یہ ساری ٹرانسلیشن فرام دا ورس 70 up to 75 میں پڑھ رہی ہوں. تو جب سامان مہیا کیا وہ پیالہ اپنے بھائی کے کجاوے سے، پھر منادی دی ندا دینے والے، اے قافلے والے تم چور ہو. اور انہوں نے کہا کہ ہم نے کیا چرایا ہے، تو انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے گم کیا ہے ہمارے بادشاہ کا پیالہ، اور جو اسے لائے گا تو اس کے لیے ایک اور اس کو ہم اونٹ دیں گے اور ہم اس کے ضامن ہیں. تو کہنے لگے کہ خدا کی قسم تمہیں معلوم نہیں کہ ہم زمین میں فساد بھی نہیں کرتے، ہم جھوٹ بھی نہیں بولتے اور ہم چور بھی نہیں ہیں، تو اگر ہم جھوٹے ہوں تو اس کی کیا سزا ہے. تو بادشاہ کے غلام، بادشاہ کے جو سلیوز تھے انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان سے وہ پیالہ ملے گا وہ ہمارے ہاں غلام بن کے رہے گا، اور یہ کذالک نجزی الظالمین، اور یہی سزا ہے ظالموں کی. ٹھیک ہے. So then the brothers of Yusuf alayhi salatu wassalam they said, کاروان والوں کو انہوں نے یوسف علیہ السلام کے غلاموں نے کہا کہ اگر تمہارے سامان سے ملا تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو یہاں پہ رہنے پڑے گا. قالوا تاللہ لقد علمتم، یہ اب میں ٹرانسلیشن پڑھنے لگی ہوں 37 سے. The brothers said, By Allah, you know well that we came not to make mischief in the land and we are not thieves. They said, What then shall be penalty for the thief if you are proved liars? Then the slaves of the king, جو یوسف علیہ السلام کے جو slaves تھے according to Quran, they said, The penalty should be that he in whose bag it is found should be held as a bondsman to atone for the crime. So thus do we punished the wrongdoers. So he began searching in their bags، اور پھر انہوں نے سامان کی تلاشی لینا شروع کر دی. This is the translation of verse 76. فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ.
تو کھولا ان کی خورجیوں کو بنیامین، تو پھر اسے نکالا بنیامین کی سامان سے، تو ہم نے یوسف کو نہیں حق تھا کہ بلا وجہ اپنے بھائی کو قانون شاہی میں لے لے، مگر یہ کہ خدا چاہتا تھا، اور اسی طرح ہم بلند کرتے ہیں یہ درجے، کیونکہ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو گریٹ نالج اینڈ وزڈم عطا کی تھی، اللہ ہی نے ان کے ذہن میں یہ پلاننگ ڈال دی تھی. So he began searching in the bags before the bags of his brother. Then at last he brought it from his brother's bag, Binyamin's bag. Thus did we plan for Joseph. This is the plan of Allah subhanahu wa ta'ala for Joseph. This is Quran saying. He could not take his brother according to the king's law. کیونکہ بادشاہ ویسے تو کہیں نہیں روک سکتا تھا بغیر کسی وجہ سے. Unless Allah had willed it. We raised whosoever we please in ranks, and over all endued with knowledge is the one all knowing. کہ بے شک اللہ ہی وفوق کل ذی علم علیم، اور بے شک اللہ ہی ایک بلند علم والا ہے. قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل. تو بولے اس کے دوسرے بھائی، اس نے چوری کی تو بے شک چوری کر چکا ہے اس کا بھائی یوسف بھی اس سے پہلے. اور تو یوسف نے ان کی بات دل میں رکھی اور ظاہر نہیں کی، اور کہا جی میں کہ تم بدتر جگہ ہو، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم باتیں بنا رہے ہو. تو اس کے بعد کی ٹرانسلیشن ہے ورس 77 کی. They said if he steals his brother did steal before. جب انہوں نے بھائیوں نے دیکھا کہ بنیامین کے بھائی سے پیالہ نکلا ہے، سامان کے پیالہ، تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ یہ بھی چور ہے، اسی طریقے سے اس کا بھائی یوسف بھی چور تھا. نعوذ باللہ. ابھی بھی وہ اسٹل بلیمنگ کر رہے تھے یوسف علیہ السلام کو. But Joseph kept it secret in his heart and did not disclose it to them. He thought, you are in a more evil state and Allah is well aware what you ascribe. یعنی کہ اللہ جانتا ہے اور تم اس سے بھی برے مقام پہ ہو، جہاں پہ مطلب کہ بہت بدترین مقام پہ ہو. کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام دل میں جانتے تھے سارا سچ کیا ہے، کہ یہ ابھی بھی یوسف علیہ السلام کے بارے میں بدگمانی اختیار کر رہے ہیں. قالوا یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا. دین ان کے جو بھائی تھے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان سے کہا، اے عزیز، اے بادشاہ، اس کے باپ بوڑھے ہیں، تو ہم میں سے اس کی جگہ کسی ایک کو لے لے، اور ہم تمہیں دیکھتے ہیں احسان کرنے والا. قال معاذ اللہ ان نأخذ. پھر حضرت یوسف نے کہا کہ میں خدا کی پناہ میں آتا ہوں کہ جس نے یہ کام کیا ہے وہی اس کی پینالٹی دے گا. ان اذا لظالمون. اگر میں ایسے اس کی جگہ پہ کسی اور کو سزا دوں تو بے شک میں ہو جاؤں ظالموں میں سے. This is the translation of verse 79. They said, O minister, he has a father who is very, very old and vulnerable man. So take one of us in his place. Surely we see you a righteous man. He said, Joseph alayhi salatu salam said, Allah forbid that we take other than him with whom we found our property. If we did that, we should be unjust. Can you see کہ اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کس طریقے سے اپنے بھائیوں کو ملا تھا. The Quran depict for us the scene when Joseph brothers came to him and again with his brother Benjamin. اس طریقے سے کس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات ان کے بھائیوں سے کرائی تھی. قرآن بہت بیوٹیفلی اس کو ڈپکٹ کر رہا ہے ہمارے لیے. اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ کم ٹو دا نیکسٹ رکوع جو ہے دا 10th رکوع آف سورہ یوسف کا ہم پڑھیں گے یہاں سے ورس نمبر 80 سے. فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا. تو پھر انہوں نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہ اس کا باپ بوڑھا ہے، آپ چاہیں تو اس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو ریپلیس کر لیجئے، اس کو نہیں رکھیں. بیکاز وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو پرومسز کر کے آئے تھے کہ ہم اس کی ضرور حفاظت کریں گے، اور وہ ڈر رہے تھے کہ اس بار اگر وہ بغیر بنیامین کے اپنے باپ یعقوب کے پاس گئے تو پتہ نہیں کیا ہوگا. اور وہ تو پہلے ہی انہوں نے اتنے نافرمانی کی ہوئی اور اپنے باپ کا اتنا دل دکھایا ہوا ہے. تو پھر دا نیکسٹ ورس از ٹرانسلیشن. تو جب مایوس ہو گئے بادشاہ سے تو علیحدہ جا کر سرگوشی کرنے لگے، اور بڑے نے کہا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے باپ نے وعدہ لیا تھا اور اس سے پہلے بھی ہم اپنے باپ کے ساتھ زیادتی کر چکے ہیں یوسف کے معاملے میں، تو میں ہرگز اسے نہیں چھوڑوں گا اس زمین کو یہاں تک کہ اجازت دیں ابا جان یا حکم دے اللہ، اور وہ بے شک اللہ حکم دینے والا ہے.
اور پھر اس کے بعد جو 81 ورس کا ترجمہ ہے، لوٹ جاؤ اپنے باپ کے پاس تو کہو ابا جان بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی اور ہم نے گواہی لی تھی مگر جتنی ہمارے علم میں تھی اور ہم غیب کا علم رکھنے والے نہیں تھی۔ اور وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، اور اس بستی والوں سے بھی ابا جان پوچھ لیجیے اور اس قافلے سے بھی جس میں ہم آئے ہیں کہ بے شک ہم سچ بول رہے ہیں۔ تو پھر یہ سارے جو 3 ورسز ہیں یہ ان کے خیالات کی عکاسی اکارڈنگ ٹو قرآن کر رہا ہے کہ کس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے انہوں نے آپس میں جا کے کیا پلان کیا۔ when they despaired of convincing him, they conferred privately together. The eldest brother said, "Do you know that your father has taken a firm pledge from you in Allah's name? And before that you failed him regarding Joseph. I will not depart from this land until my father permits me, or Allah commands me, and he is the best of command." One of the brothers نے یہ کہا تھا according to Quran, return back to your father and say, "Our father, your son has committed theft." یہ کس نے کہا تھا؟ یوسف علیہ السلام نے، کہ آپ اپنے بھائی کے اپنے ابا کے پاس جا کے کہا کہ بے شک تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے اور ہم سے گواہی بھی لی تھی جتنی ہمارے علم میں تھی کہ آپ اپنے باپ سے جا کے یہ کہیے، اور بے شک پوچھ لو اس بستی والوں سے یا کاروان والوں سے، وہ بھی جانتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ سارا ہوا تھا۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اور پلٹے ان سے اور کہا اے افسوس یوسف کی جدائی پر، سفید ہو گئی ان کی آنکھیں غم سے اور وہ غم کھا رہے تھے۔ کون پلٹے؟ اور اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ریٹرن کہا our father, your father has committed theft, we only bear witness to what we know, we could not guard against the unseen, and ask the town where we have been and in the caravan in which we return, and we are surely telling the truth۔ اس طریقے سے انہوں نے اپنے باپ سے واپس آ کے کہا تھا۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، اور بے شک تمہارے دلوں نے یہ بہانہ بنا دیا تو صبر ہی اچھا ہے اور قریب ہے، ان سب کو اللہ مجھ سے ایک دن ملائے گا اور بے شک وہ پلٹنے والا حکمت والا ہے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ، اور پلٹے ان سے اور کہا افسوس یوسف کی جدائی پر، ان کی آنکھیں سفید ہو گئی ہیں۔ This is said قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ، کس نے یہ کہا تھا؟ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ۔ Jacob said, "No, but your own selves have tempted you in some way, but patience is better." فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، کہ صبر جمیل کیا ہوتا ہے؟ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، وہ صبر، وہ پیشنس کہ جس میں ہم اللہ سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کرتے، اس کو کہتے ہیں فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، کہ صبر، بیٹر صبر کیجئے۔ اور یہ صبر جمیل کنہوں نے کیا تھا؟ انبیاء کرام نے۔ کیسے کیسے صبر کیا تھا کہ اللہ سے کوئی زبان میں کمپلین نہیں لے کر آتے تھے، ان کے ازواج نے کیے تھے۔ کس طریقے سے کس نے صبر کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا، he was very patient and calm, he remained patient، وہ کام رہے تھے، انہوں نے اللہ سے شکایت نہیں کی اللہ مجھے کیوں آگ میں پھینکا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اسماعیل کو ایک بہت بیابان ڈیزرٹ میں چھوڑا تھا اکیلوں کو، اور انہوں نے کوئی شکوہ نہیں کیا، دے صبر جمیل، اور اللہ نے اتنی ان کو حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اتنا مرتبہ عطا کیا تھا۔ تو یہ فصبر جمیل، صبر کرنا، اور صبر میں پیشنس اور برداشت کرنا، اور اپنی زبان سے کوئی مایوسی یا کوئی پریشانی یا کوئی شکایت نہیں کرنا، اس کو فصبر جمیل کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ بے شک بولے خدا کی قسم آپ ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے حتیٰ کہ ہو جائیں گے آپ گور کنارے، یا او تکون من الہالکین، یا پھر آپ اس دنیا سے گزر جائیں گے۔ پھر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ واپس آئے، دیکھیں بیک ٹو حضرت یعقوب علیہ السلام، اور انہوں نے کہا کہ ایسے بنیامین نے ایسے کہا تھا اور ایسے ہوا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حضرت یعقوب نے کہا کہ نہیں آپ واپس جاؤ اور ان سے کہو کہ ہمارا باپ تو بہت زیادہ بوڑھا ہے، وہ تو آلریڈی اپنے بیٹے کے غم میں
جو ہے وہ اپنے بیٹے کے غم اور پریشانی میں اس کی آنکھیں سفید ہو گئی ہیں غم سے. وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ. اسکالرز کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کی جدائی اور غم میں اتنا رویا کرتے تھے کہ ان کی آنکھوں سے نور چلا گیا تھا. That he couldn't see, کہ ان کی آنکھوں سے نور ختم ہو گیا تھا کہ وہ نہیں دیکھ سکتے تھے، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں. جدائی دو طرح کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ایک جدائی ہوتی ہے کہ کوئی دنیا سے چلا جائے تو اس پہ اللہ صبر دے دیتا ہے کہ آپ چند دن روتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سلولی آپ کو صبر آ جاتا ہے. لیکن ایک جدائی ایسی ہوتی ہے کہ اب جو زندہ لوگوں کے درمیان ہوتی ہے، جو کہ حضرت یعقوب اور ان کے بیٹے یوسف کے درمیان تھی، اور 40 سال جدائی رہی تھی. 40 years. کین وی امیجن کہ 40 سال وہ باپ بیٹا اپنے ایک دوسرے سے جدا رہے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام وہ کس طریقے سے اپنے باپ سے جدا رہے تھے، 40 سال یعقوب سے جدا رہے تھے. اور پھر بعد میں دوبارہ آئے. فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز. تو بولے اے عزیز پہنچی ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو مصیبت. دس از دا ورس 88 کا ٹرانسلیشن ہے. تو جب داخل ہوئے اس پر بولے اے عزیز پہنچی ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو مصیبت، اور ہم آئے ہیں کچھ پونجی لے کر، تو ہمیں ہمارا پیمانہ دے کر اور خیرات کر کے ہمیں واپس کر دو، بے شک اللہ اجر دیتا ہے صدقہ کرنے والوں کو. پھر وہ واپس آئے، انہوں نے کہا کہ آپ پلیز ہمیں ہمارا بھائی واپس کر دیجئے، کیونکہ ہمارے ابا جان پہلے ہی یوسف کے غم میں بہت زیادہ روتے رہے ہیں. تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے ان کو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے باپ یعقوب نے دوبارہ بھیجا کہ نہیں جاؤ، آپ ان سے بنیامین واپس لے کر آؤ. اور اسکالرز کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک خط لکھا تھا، اور اس خط کی میں تھوڑی سی، بہت زیادہ تو نہیں، تھوڑی سی ٹرانسلیشن پڑھنا چاہوں گی. می یعقوب اسرائیل اللہ بن اسحاق ذبیح اللہ بن ابراہیم خلیل اللہ. یہ نامہ یعقوب اسرائیل اللہ کی طرف سے ہے جو اسحاق علیہ السلام کا بیٹا ہے. یہ وہ خط تھا جو یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کو لکھا تھا. دس لیٹر از brief from the تفسیر الحسنات، کہ یہ نامہ یعقوب اسرائیل یعقوب کی طرف سے ہے جو اسحاق کے بیٹے ہیں، اور وہ ابراہیم خلیل اللہ کے گرینڈ سن ہے، اور یہ عزیز مصر کی طرف، یعنی کہ عزیز مصر کا بادشاہ ہے. بعد حمد و صلات کی کہ ہم ایسے گھرانے سے ہیں جن پر بلائیں یعنی کہ ٹرائلز مقرر ہیں، کہ ہمارے اوپر آزمائشیں شروع سے آتی رہی ہیں. اور یہ جب میں نے خط پڑھا تھا تو مجھے اتنا مطلب کہ I couldn't control myself کہ کیسے انبیاء کرام پہ ایسے ان پہ آزمائشیں اور مصیبتیں آتی رہیں. کہ میرے حضرت یعقوب نے لکھا کہ میرے دادا ابراہیم کے لیے یہ آزمائش تھی کہ ان کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے اور انہیں آگ میں جلانے کے لیے پھینکا گیا، تو انہیں اللہ نے نجات دی اور آگ ان پر سلامتی والی ہو گئی. پھر میرے باپ اسماعیل تھے، ان کے گلے پر چھری رکھی گئی کہ انہیں ذبح کیا جائے، تو اللہ نے ان کے بدلے فدیے کے طور پر جنت سے ایک جانور کو بھیجا. اور اب میں یعقوب ہوں تو میرا ایک لختے جگر تھا جو مجھے اپنے تمام بیٹوں سے زیادہ محبوب تھا، اور اس کے بھائی جنگل میں لے گئے تھے اور خون آلود قمیص لے کر آئے تھے اور کہا کہ اسے بھیڑیا کھا گیا، اور اے عزیز مصر اس غم میں روتے روتے میری آنکھیں جاتی رہی ہیں. اور پھر اس کا ایک حقیقی بھائی تھا بنیامین، کہ جس سے میں تسلی اور سکون حاصل کیا کرتا تھا. یہ میرے بیٹے اسے مصر لے کر گئے اور واپس آ کر مجھ سے کہا کہ اس نے چوری کی اور وہاں کے بادشاہ نے اسے قید کر لیا. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم اس گھرانے سے ہیں کہ نہ چوری کرتے ہیں اور نہ ہی ایسی اولاد کو جنم دیتے ہیں. تو اے بادشاہ تو ہم پر رحم کر کے اسے واپس کر دے. اور بے شک میں اس سے پہلے کہ میری زبان سے کوئی ایسے لفظ نکلیں جو تجھے تیری اولاد کے ساتھ صدمہ پہنچے. والسلام یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم. یہ وہ خط تھا جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کو یعنی کہ عزیز مصر کو بادشاہ کو لکھا تھا کہ مجھے بنیامین واپس کر دیجئے. میں نے تو پہلے ہی
ایک بیٹا جو یوسف تھا اس کی اتنی جدائی دیکھی ہے. ابن حاتم کہتے ہیں کہ اسکالرز کہتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ لیٹر پڑھا تو آپ اتنا روئے اور آپ نے اپنے بھائیوں کے سامنے بڑا روئے اور آپ نے پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر ان کو بتا دیا کہ بے شک میں ہی یوسف ہوں. دس از دا لیٹر. اور یہ دیکھیں کیسی آزمائشیں، کیسے ٹرائلز، کیسے ٹیسٹ ہوتے رہے تھے انبیاء کرام پہ. ہم پہ چھوٹی سی مشکل آ جاتی ہے تو ہم اللہ کی نافرمانی سے اتنا دور ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں. تو اسٹوری آف دا یوسف علیہ السلام از گیونگ us a lesson to be patient in each and every difficulties، کہ ہمیں ہر زندگی کی مشکل اور پریشانی میں اللہ کی رحمت پر توکل کرنا چاہیے، اور اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش اور مصیبت آئے تو ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے. تو پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف. پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بتایا کہ بے شک میں ہی یوسف ہوں. تو ان کے بھائیوں نے کہا how the Quran is telling us the following story، کہ کس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو بتایا. So this is the translation from قالوا تاللہ لقد آثرک. اس سے پہلے یہ ہے کہ now Joseph's brother they back in Egypt and they want to see him for their provision and to request him to be kind enough to return to their brother بنجمن، کہ ان کے جو بھائی بنیامین ہیں ان کو واپس کر دیا جائے. اینڈ دین the brothers of Yusuf alayhi salatu salam, they explained to him their plight and the plight of their father and the family and said, O minister, harm has afflicted upon us and our families. کہ قالو کہ ہم لوگ تو وہ لوگ ہیں کہ جن پر بہت سی آزمائشیں اور مصیبتیں آتی رہی ہیں. Because of famine, hardships and a big family, and we have come with merchandise of little worth, as we have no more good silver coins or money. These are what we brought to you to barter our provision. ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ یہ چیزیں لے کر آئے تھے so that they could take back to their brother Binyamin. When Joseph alayhi salatu wasalam and Yusuf alayhi salatu wasalam saw their hardships, and when he read the letter from his father, and then پھر اس کے بعد then حضرت یوسف علیہ السلام he could no longer hold back his silence. پھر اس کے بعد his emotions started flowing wild and he said, do you know what you have done to the Joseph and his brother in your ignorance? They could not hold their surprise and they exclaimed, are you indeed Joseph? تو انہوں نے کہا کہ کیا تم یوسف علیہ السلام ہو. دس از اکارڈنگ ٹو قرآن کہہ رہا ہے قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ یوسف ہیں. کین یو امیجن کہ جس یوسف کو انہوں نے بہت ظلم کے ساتھ مارتے ہوئے پیٹتے ہوئے پہلے کنویں کے اندر پھینکا، پھر کنویں کے اندر سے نکال کے اس کو ایک غلام کی طرح بھیج دیا، ایک سلیو بنا کر بھیجا، تو آج وہ ایک بادشاہ بن کے بیٹھا ہوا ہے ایجپٹ کا. تو پھر اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ کیا آپ یوسف ہیں. اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام he said قال انا یوسف، کہ بے شک میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے. قد من اللہ علینا، بے شک اللہ نے مجھ پر احسان کیا ہے، کہ اللہ نے مجھ پر بہت ہی بڑا احسان کیا ہے. And he said, I am Joseph, and this is my brother. Indeed, Allah has been gracious to us. Surely he who fears Allah and is patient, Allah does not leave to waste the reward of the doers of good. کہ اللہ کبھی بھی صبر کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. کہ یہ میرا بھائی بنیامین ہے اور میں ہی یوسف ہوں. قالوا تاللہ. Then what was the response of the 10 brothers when they came to know that he is Yusuf alayhi salatu salam? According to Quran, قالوا تاللہ.
وہ اسی وقت انہوں نے یوسف سے کہا خدا کی قسم لقد آثرک اللہ علینا، اللہ نے تمہیں فضیلت دی ہے یوسف، وَإِنَّ كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور بے شک ہم ہی خطا کار تھے. They said by Allah has indeed preferred you above us and we certainly have been guilty of sin. And then Hazrat Yusuf alayhi salatu wassalam, can you see the generosity of Hazrat Yusuf alayhi salatu wassalam? Can we imagine کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یہ نہیں کہا کہ میرے بھائیوں نے میرے اوپر اتنا ظلم کیا تھا، میں اپنے گورنمنٹ کو یا انہوں نے وہاں کے جو اپنے گارڈز تھے ان کو یہ نہیں کہا کہ اب ان کو قید میں ڈال دو، اب میری ٹرن ہے کہ میں ان سے ریونج کروں. نو، انہوں نے کیا کہا، قال لا تثرب علیک اليوم، اس پہ غور کیجئے گا، فرمایا آج تم پر کوئی غصہ نہیں ہے، آج میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا، کہ میں تمہیں کچھ نہیں کہتا. He said no reproach shall be upon you this day and Allah will forgive you and he is the most merciful of those who show mercy، کہ اللہ مجھے بھی بخش دے گا اور وہ ان کو بھی بخشتا ہے جو معاف کر دیتے ہیں. کہ معاف کرنا بہت مشکل کام ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. آپ کی زندگی میں کوئی آپ سے روٹھ کے بیٹھے ہیں، کوئی آپ نے کسی کے ساتھ آپ سے زیادتی ہو گئی ہے، کوئی آپ سے ظلم ہو گیا ہے، تو ان کو معاف کر دیں. فار دا سیک آف اللہ، فار دا مرسی آف اللہ، کہ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو معاف کر دیتے ہیں. لائک حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، دا اسٹوری آف یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، دا اسٹوری یوسف از ٹیچنگ us that when you forgive to the people then you will get the forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. جب تم لوگوں کو معاف کرو گے تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا، اور بے شک اللہ وہو ارحم الراحمین، اور اللہ تو بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے. And then I am Joseph with whom you did what you did when I am what I am. Surely he who fears Allah and is patient, Allah does not leave to waste the reward of the doers of good. کہ اللہ کبھی بھی اجر ضائع نہیں کرتا ہے. دین اس کے بعد کیا ہوا تھا، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دس از the verse number 93 and very beautiful verse and I really loved it. قرآن سارا ہی بہت خوبصورت ہے اور ساری قرآن کی ورسز سبحان اللہ بہت اچھی ہیں. اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجهه ابی یأتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین، یہ قمیض میری لے جاؤ تو اسے ڈال دو اپنے باپ کے چہرے پر اور بے شک وہ آنکھوں والے بصارت والے ہو جائیں گے. واتونی باہلکم اجمعین، اور پھر تم سب میرے پاس اپنے اپنے اہل و عیال کے ساتھ واپس آ جاؤ. یہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا. Then Yusuf alayhi salatu wassalam asked them to go back home to their father with his shirt and put it on the eyes of his father, so his sight will come back. This was one of his miracle and proofs of his prophethood. یہ پروف تھا، ان کے میریکل تھا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ کس طریقے سے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ ابا جان کی میری جدائی کے غم میں رو رو کے آنکھیں نابینا ہو چکی ہیں، یہ میری قمیض لے جاؤ اور اسے میرے باپ سے کہنا اپنی آنکھوں کے ساتھ لگائے تو اللہ ان کو بینائی لوٹا دیں گے. سبحان اللہ، یہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے. Many of the peoples they criticize کہ ہم لوگ موئے مبارک کی زیارت کیوں کرتے ہیں، ہم ان چیزوں سے کیا لیتے ہیں. Can we see that حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے ان کی شرٹ سے کس طریقے سے اللہ نے ان کے باپ کو بینائی عطا کی تھی. تو اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو، دا بلیسڈ ہیئر آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے سامنے ہو، ہم اپنے دکھوں کو اللہ سے کم کرنے کے لیے، اپنے غموں سے، اپنے تکلیفوں سے، اپنی پریشانیوں سے نجات کے لیے اگر ہم منہ مبارک کو آگے رکھ کر اللہ سے دعا کریں تو میرا رب کیوں نہیں قبول کرے گا، ضرور کرے گا. یوسف علیہ السلام کے کرتے میں، ایک شرٹ میں اللہ نے اتنی شفا رکھی ہے، تو جو تمام نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے،
کیا ان کے در سے شفا نہیں ملے گی؟ ضرور ملے گی۔ ایک وہی تو ٹھنڈی اور سنہری جالیاں ہیں سبز کہ جو رسول اللہ جہاں سے خیرات بانٹتے ہیں۔ ایک ہمارے پیغمبر رسول اللہ کا در ہے کہ جو اپنے ہر امتی کے دکھ کو جانتے ہیں، ان کی تکلیفوں کو جانتے ہیں، ان کی پریشانیوں کو جانتے ہیں۔ اور جب ہم تمام نبیوں کے سردار رسول اللہ کی قبر پر جا کے ان کی ٹھنڈی جالیاں، ان کی سنہری جالیاں، ریاض الجنہ میں بیٹھ کر اپنے رسول اللہ سے اپنے غموں کو شیئر کرتے ہیں تو یقیناً ہمارے رسول ہمیں دکھوں سے نجات عطا کرتے ہیں۔ صرف ان کی ذات پر درود و سلام پڑھنا چاہیے اور اللہ پر توکل رکھے کہ ٹھنڈی جالیاں، رسول کی سبز گنبد کی سنہری جالیاں بڑا سکون دیتی ہیں۔ ان کے عاشقوں کے لیے مدینے میں بڑا سکون ہے۔ دین حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ قمیض واپس لے کر گئے اور پھر انہوں نے جا کر اپنے ابا جان کو دی، حضرت یعقوب علیہ السلام کو۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ تو پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے یہ کہہ دیا تو وہ سب واپس اب کنعان کی طرف چلے گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف۔ Come to the verse number 94 and 95. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَا أَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ۔ اور جب جدا ہوا قافلہ فرمایا یعقوب نے بے شک میں پا رہا ہوں اپنے یوسف کی خوشبو کو، اور اگر یہ ایسا نہیں ہے لولا ان تفندون تو کیا میں زیادہ بڑھاپے میں آ گیا ہوں؟ کب ہوا تھا؟ And when the caravan departed their father said, I do perceive the scent of Joseph. If you do not think me a feeble-minded person, یعنی کہ کیا میں بہت بڑھاپے کی عمر کو چلا گیا ہوں؟ کہ جب ان کے بھائی ان کی شرٹ لے کر گئے، اسکالرز کہتے ہیں کہ ابھی وہ رستے میں تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام they were like miles away from Canaan. ابھی وہ رستے میں تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام he started to feel the scent of حضرت یوسف علیہ السلام، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف کی خوشبو آنی شروع ہو گئی تھی اونلی شرٹ کی برکت سے۔ اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے گھر کے دروازے سے نکل کر اپنے کنعان بستی کے کنارے پہ آ کے کھڑے ہو گئے تھے کہ اور ایسے اسکالرز بتاتے ہیں کہ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے، اپنی بستی سے نکلے اور وہ باہر کی طرف دوڑے تھے اور انہیں یوسف کی خوشبو آ رہی تھی۔ اینڈ دس از دا قرآن سیز کہ اور جب انہوں نے کہا کہ بے شک اے میرے بیٹو میں تو پا رہا ہوں یوسف کی خوشبو کو، کہ دیکھیے کہ وہ خوشبو جو ان کے بھائیوں کو شرٹ قریب رکھ کے بھی، کھانا کھا کے بھی ٹیبل پہ، اس کے ساتھ ٹائم گزار کے بھی، اس کے ساتھ بات چیت کر کے بھی، جو وہ یوسف کی خوشبو کو محسوس نہیں کر سکے، جو مائلز اوے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی خوشبو کو محسوس کیا تھا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جب وہ ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف کی شرٹ لے کر آئے تو انہوں نے کہا اے ابا جان یہ لیجئے کہ بے شک ہم آپ کو آج قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، بیٹے بولے خدا کی قسم آپ ابھی بھی اپنی پرانی وارفتگی میں ہیں، کہ آپ ابھی بھی وہی محبت میں ہیں۔ They said by Allah you are still suffering from your old illusions. So when the bearer of glad tidings came to him, فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ. This is the translation of verse 96 and 97. So when the bearer of glad tidings came to him and cast the shirt on his face, he immediately regained his sight. تو جیسے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ بلیسڈ جو کرتا مبارک تھا اپنی آنکھوں سے لگایا تو ان کی اللہ نے بلائی لوٹا دی، ان کی بینائی لوٹا دی۔ وجہی فرتد بصیرا قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب آنکھوں میں روشنی لوٹ آئی تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کیا کہا؟ He said, Did I not say to you that I know from Allah that which you do not know?
کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہمیشہ کہا کرتے تھے میرا یوسف زندہ ہے، میرے یوسف کو بھیڑیا نہیں کھا سکتا، اسی لیے تو رویا کرتے تھے کہ جدا تھے۔ اللہ نہ کرے اگر یوسف علیہ السلام زندہ نہ ہوتے تو نبی پیغمبر تھے، پتہ چل جاتا۔ آف کورس انبیاء کرام کو اللہ بہترین وزڈم اور حکمت عطا کرتے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں، تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں ہر وقت تمہیں کہتا تھا میرا یوسف زندہ ہے، وہ اور اسکالرز کہتے وہ ہر وقت یہی کہا کرتے تھے میرا یوسف زندہ ہے، وہ مجھے کبھی ضرور ملے گا، یہ میری اللہ آزمائش میں مجھے صبر عطا کرے۔ تو ادھر باپ نے صبر عطا کیا، ادھر یوسف نے خود صبر کیا، تو اللہ نے ان کو کنگڈم پہ اتنی بڑی کنگڈم عطا کی تھی، بادشاہ بنا دیا تھا ایجپٹ کا۔ اور he said I will ask my Lord to forgive you, surely he is all forgiving and the merciful۔ بے شک معافی معافی معافی، معاف کرنا معاف کرنا معاف کرنا، بار بار ہمیں سورہ یوسف یہی درس دے رہی ہے۔ تو پھر اس کے بعد ان کے بیٹوں نے کہا کہ ابا جان ہاں آپ ہم سے اللہ سے ہمارے گناہوں کی معافی طلب کیجئے۔ پھر حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کی معافی طلب کی، تو اللہ سے انہوں نے کہا کہ اے رب کریم میرے بیٹوں کو معاف کر دیجئے، بے شک آپ سب سے اے میرے رب کریم انہ هو الغفور الرحیم، تو ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ Now the dreams come true۔ کون سا ڈریم؟ اب ہم وہ پڑھنے لگے ہیں جو یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا at the age of 12۔ فلما دخلوا علی یوسف آویٰ الیہ ابویہ۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی داخل ہوئے یوسف کے ایجپٹ میں، تو یوسف نے اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا مصر میں داخل ہو جائیے امن کے ساتھ، اور اپنے ورفع ابویہ علی العرش۔ So when they entered before Joseph, he provided a home for his parents with himself and said, enter into Egypt if Allah pleases، کہ in safety۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اور اپنے باپ کو کہا کہ اب آپ اس مصر میں رہیں گے، فرام کنان ٹو مصر۔ پھر وہ سارے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے 11 بیٹے، ان کی بیویاں، ان کے گرینڈ سنز، وہ سارے کے سارے ایجپٹ میں بہترین لائف سٹائل دیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو، ان کی فیملیز کو۔ کین یو امیجن؟ اتنی زیادتیاں کرنے کے بعد بھی اس نبی پیغمبر کی زندگی نے ہمیں کیا درس دیا کہ معاف کر دیں، معاف کر دیں، معاف کر دیں۔ نہ صرف معاف کریں بلکہ جنروسٹی دکھائے، اپنے بہترین ان کو گھر لائف سٹائل دیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ اینڈ دین ورفع ابویہ and he raised his parents high on the throne۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے جن سب سجدے میں گر گئے۔ وقال یا ابتی ھذا تأویل رؤیایا، and he said my father this is the fulfillment of my dream before my Lord has made it to come true۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے اس خواب کو اللہ نے کتنے سالوں بعد تعبیر کیا تھا۔ Many of the scholars says after 40 years، 40 سال کے بعد آپ کے اس خواب کی تعبیر دکھائی تھی۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ هذا تأویل رؤیایا من قبل، this is the interpretation of my dream، قد جعلها ربی حقا، and Allah subhanahu wa ta'ala he did grant me his favor when he took me out of his prison۔ اور اللہ نے میرے اس خواب کو سچ کر دکھایا ہے، اور اللہ نے مجھے جیل سے بھی رہائی عطا کی ہے، اور بے شک میرے رب نے مجھ پر وقد احسن بی اذا اخرجنی من السجن، اور بے شک اللہ نے احسان کیا مجھ پر، مجھے نکالا تھا جیل سے، وجاء بکم من البدو، اور لے آیا آپ کو بھی کنان سے میرے بعد، ومن بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، اور بے شک شیطان نے ڈالی مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی، ان ربی لطیف لما یشاء انہو هو العلیم الحکیم، اور بے شک اللہ بہت علم و حکمت والا ہے۔ اینڈ دس از دا سیئنگ آف حضرت
Yusuf alayhi salam that Allah subhanahu wa ta'ala, he did grant me his favor when he took me out of prison and when he brought you here out of the desert. After Satan had set discord between me and my brothers, my Lord is subtle to who he wills. Surely he is all knowing and he is all wise. My Lord. پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث کہ اے میرے رب بے شک تو نے مجھے دی سلطنت اور سکھایا مجھے خواب کی تعبیر کرنے والا، باتوں کا سکھانے والا، اور بے شک آسمانوں اور زمین کو بنانے والا، اور تو ہی میرے کام کو بنانے والا ہے دنیا اور آخرت میں. وتوفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اور اے اللہ مجھے آخرت میں بھی اٹھائیے مسلمانوں میں سے، اور بے شک آپ والحقنی بالصالحین، اور مجھے بنا دیجئے صالحین میں سے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی تھی. My Lord, ye have indeed bestowed upon me an authority and taught me of the interpretation of dreams. You are the creator of the heavens and the earth. You are my protector in this life and in the hereafter. Let me die as a Muslim and unite me with the righteous. اور مجھے قیامت کے دن بھی صالحین میں سے اٹھائے تھے. Now come to the next verse کہ حضرت یوسف علیہ السلام کس طریقے سے اپنا شکر ادا کر رہے تھے اپنے رب کی ذات میں. انہوں نے کبھی بھی کمپلین نہیں کی. ہم نے 3 دن میں سورہ یوسف کو مکمل کرنے کی کوشش کی ہے تو ہم نے ایک مقام پہ بھی نہیں پڑھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی لوز ہز ہوپ کہ انہوں نے اپنی امید کو چھوڑ دیا تھا یا وہ ہی بیکیم ڈساپوائنٹڈ کہ وہ مایوس ہو گئے تھے. نہیں، بلکہ انہوں نے ہمیشہ اللہ کی ذات پر توکل کیا تھا. کنویں کی قید سے لے کے جیل کی قید تک آپ نے ہمیشہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا تھا اور اللہ سے صبر مانگا تھا. تو اللہ نے ان کو کتنی بڑی سلطنت عطا کی تھی. Come to the verse 102, 103 and 104. The last verses of the story of Yusuf علیہ السلام. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ. اے نبی یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف بھیجتے ہیں. Now Allah subhanahu wa ta'ala is saying to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے میرے نبی علیہ السلام بے شک ہم آپ کی طرف یہ غیب کی خبریں بھیج رہے ہیں. اور وما كنت لديهم اذا اجمعوا امرهم وهم يمكرون. اور آپ ان کے پاس نہیں تھے جب انہوں نے اس چیز کی پلاننگ کی تھی. اور بے شک وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور نہیں اکثر آدمی اگرچہ تم کتنا ہی چاہو ایمان والے. وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین. اور بے شک میں اس چیز کا تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور مگر یہ نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے. یہ وہ تھا جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بعد اس میں ان آیات مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے اللہ کے نبی یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف بھیجتے ہیں، یعنی کہ قرآن. اور یہ سارا کا سارا غیب تھا اور بے شک اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ خبریں بھیجی تھیں. This is one of the accounts of the unseen that we have revealed to you. یہ اللہ رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں and you were not there with them. Messenger when they conspired to hatch a plot against Yusuf. اینڈ وما اکثر نصیحت کیوں نہ کرے اور نہیں مانگتے تم سے بدلہ مگر یہ تو نصیحت ہے سب جہان والوں کو. اور بہت سے لوگ ایمان نہیں لائیں گے. وما تسألهم علیہ من اجر اینڈ یو ڈونٹ سیک ریوارڈ اٹ فرام دیم. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان کافرین مشرکین یا صحابہ کرام سے اس چیز کا اجر نہیں چاہتے تھے، بلکہ ان ہوا الا ذکر للعالمین. دا قرآن از اے ریمائنڈر آف ہیومینٹی. یہ قرآن ریمائنڈر ہے، نصیحت ہے جہان والوں کے لیے. کون سی نصیحت ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری نے ہمیں کیا نصیحت دی ہے؟ ٹو بی patience all the time. Trust on Allah subhanahu wa ta'ala.
fear of Allah subhanahu wa ta'ala. کہ jealousy کریں گے you can't get anything. if you اگر آپ پہ کوئی مشکلات پریشانی اور ٹرائلز آئے ہیں تو آپ اللہ سے بھروسہ نہیں توڑیے بلکہ اپنے کنیکشن کو اللہ سے اور مضبوط کر لیجئے. Then we learn from the story of Yusuf علیہ السلام about evil eye کہ ہمیں بچنا چاہیے. اور اس کے بعد ہم لوگوں نے سیکھا ہے کہ how kind and courtesy behavior جو تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا تھا اپنے عوام کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، ایون اتنی مشکلات دیکھنے کے بعد بھی، اتنی زیادتیاں دیکھنے کے بعد بھی. politeness, the story of Yusuf علیہ السلام is giving us a lesson of courtesy, politeness, mercy, forgiveness and being patient. صبر کیجئے. the dreams comes true. آپ کے خواب سچ ہوں گے. we just need to put the trust on Allah subhanahu wa ta'ala. We need to rebuild our connection with Allah subhanahu wa ta'ala. اور چاہے زندگی میں کتنی ہی سفرنگز اور ہارڈشپس کیوں نہ آئیں، زندگی میں کتنی ہی مشکلات اور پریشانیاں کیوں نہ آئیں، ہمیشہ اپنی ذات کو اللہ پر بھروسہ رکھیے. that if everyone is pleased with you but Allah is not with you, so آپ کو کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا. اور اگر ہر کوئی آپ سے خوش ہے اور اللہ خوش نہیں ہے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اور یہ بھی جان لیجئے کہ کتنی ہی پریشانیاں مشکلات کیوں نہ آئیں، اپنے توکل کو اللہ کی ذات پر مضبوط کر دیجئے. اللہ کی ذات پر اپنے اجر عطا کرے. اینڈ surely اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ کبھی بھی ہمارے اجر کو ضائع نہیں کرتے ہیں. ہمارے صبر کو میرا رب ذوالجلال جو ہے وہ کبھی بھی ضائع نہیں کرتا ہے. اور یہ ایٹ دا اینڈ میرا یہ سب کے لیے میسج ہے. there is no escape from the trials of this dunya. so wrap yourself in patience and prayers and hold on these words. verily with every hardship comes ease. ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا. تنگی کے بعد آسانی ضرور آتی ہے، اندھیرے کے بعد روشنی ضرور آتی ہے. اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ مت کیجیے، اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ مت کیجیے. اللہ کی ذات کے ساتھ بھروسہ کیجیے، اللہ کی ذات کے ساتھ توکل کیجیے کہ ہر گناہ کے بعد اللہ نے توبہ رکھی ہے اور ہر رات کے بعد اندھیرا دن ضرور نکلتا ہے. اندھیرے کنویں سے اللہ نکال کر یوسف علیہ السلام کو بہت بڑی بادشاہت عطا کرنے والا رب ہے. وہ رب کریم ہمارے گناہوں کو ضرور معاف کرے گا. ہدایت کے لیے اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لیجئے. قرآن کی تعلیمات، انبیاء کرام کی زندگیاں اور ان کی سٹوریز بہت سے لیسنز دیتی ہیں. اپنے آپ کو سیلف ریفلیکٹ کیجئے، ان سٹوری کو اپنے اوپر جو اس سے لیسنز ملیں پلیز ٹرائی ٹو امپلیمنٹ آن یور سیلف. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی باتیں سیکھ کر، سن کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. اور اب میرا رب کریم ہم سب کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ہماری اولادوں کو ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.